پنجاب، ہم نے پنجاب کے کسان بھائی جو تکلیف میں تھے، تو دیکھیے پنجاب کا کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں یہ سب کچھ مرکزی حکومت، اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی نگران کی شکل میں، ان سب نے مرکز اور پنجاب میں دونوں نے مل کر اتنی امپورٹ کی گندم کی 35 لاکھ ٹن، اور اس کی وجہ سے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ پنجاب کے کسان کو تنگ کیا جائے، اس لیے تنگ کیا جائے تاکہ جو شوگر مافیا ہے وہ لوگ شوگر کے بجائے زیادہ لوگ گندم کی طرف جانے لگے تھے، تو انہوں نے اس کی جگہ باہر سے گندم امپورٹ کر دی تاکہ شوگر مافیا جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو سکے۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کو الٹی چوری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے گندم کے حوالے سے، خیبر پختونخوا حکومت نے ہماری جو کیبنٹ نے جو ڈیسیجنز لیے ہوئے ہیں، تو ہم کافی عرصہ بعد لوکل گروور سے، یعنی پاکستانی گروور سے ہم پہلی مرتبہ 6 لاکھ ٹن گندم کی خریداری کا ہم نے کیبنٹ نے ایک ہدف دیا ہوا ہے، جس میں اس وقت ہم پہلے ٹرنچ کے طور پہ 3 لاکھ ٹن گندم جو ہے، میٹرک ٹن گندم ہم خرید رہے ہیں۔ ہم جو گندم خرید رہے ہیں وہ وفاق اور پنجاب کی جو قیمتیں مقرر ہوتی ہیں اس کے بعد ہماری قیمت مقرر کی جاتی ہے، اور 40 کلو گرام جو ہے اس کی قیمت ہے 3,900 روپے، اور اس طرح جو 100 کلو گرام گندم کا بیگ ہے اس کی قیمت ہوتی ہے 9,720 روپے۔ تو اس وقت جو ہمارے پاس جو فگرز ہے، اس وقت ہم نے گندم کی خریداری شروع کی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 10 دن جو ہے وہ لوکل گروورز کو دیے تھے، اور 17 تاریخ کے بعد ہم نے ابھی جو پنجاب کے گروورز ہیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں انہوں نے، لیکن اس مرتبہ ہم نے گندم کی خریداری کا جو عمل ہے اس کو شفاف بنانے کے لیے، اس کو زیادہ اس کی ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں۔ پہلے جب گندم خریدی جاتی تھی تو اس کے ٹرانسپورٹیشن کے لیے علیحدہ پیسے رکھے جاتے تھے، پھر اس میں باردانہ جو بوریاں ہوتی تھی اس کے علیحدہ پیسے رکھے جاتے تھے، اور ہمیشہ اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے بیچ میں سے نکال کے، اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا، اس نے منظوری دی کہ جو ہمارا پرچیز سنٹر ہوگا اسی سنٹر پہ ہم 3,900 روپے میں 40 کلو گرام وہ گندم خریدیں گے، جو کہ جس کے لیے ایک SOPs جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں کہ انہیں SOPs کے مطابق ہی ہم گندم خریدیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پنجاب امپورٹڈ گندم بالکل نہیں خریدیں گے ان 3 لاکھ ٹن کے اندر۔ اگر کسی نے امپورٹڈ گندم لانے کی کوشش کی یا اس کا پتہ چلا تو ان افسران کے خلاف END رولز کے تحت ان کو آخری حد تک ہم جا سکتے ہیں کہ ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ ہماری شفافیت کو اس پہ بہت بڑا وہ اثر انداز ہوں گے۔ لہٰذا یہ ایک کلیئر کٹ پالیسی ہماری گورنمنٹ نے بنائی ہے پورے خیبر پختونخوا حکومت میں۔ جو ہمارے 22 پرچیز سنٹرز ہیں اس میں اسی طرح کا عمل ہوگا۔ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت نے 27,300 میٹرک ٹن تک ہم گندم خرید چکے ہیں، جس میں لوکل گندم جو ہے یعنی ہمارے لوکل گروور سے جو ہے ان سے ہم نے ابھی تک 17,000 میٹرک ٹن گندم خریدی ہے، اور پنجاب سے جو کہ ہمارے کسان بھائی آلریڈی بڑے تکلیف میں ہیں، پنجاب کے کسان بھائی ان سے، اور وہ ہمیں مبارکبادی بھی دے رہے ہیں، کیونکہ پنجاب کی حکومت نے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے ہی ایک بہت بڑا عمل پنجاب میں شروع ہوا ہے کہ انہوں نے امپورٹڈ گندم تقریباً 35 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ باہر سے منگوائی ہے، اور ان کے جتنے بھی گوڈاؤنز ہیں ان گوڈاؤنز کے اندر گندم جو ہے پہلے سے پڑی ہے، بلکہ باہر بھی انہوں نے اس کو باہر بھی رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ مزید گندم جو ہے وہ نہ ان سے لیتے ہیں، نہ انہوں نے اس کے لیے کوئی سچویشن انالیسس پہلے کی تھی، اور آج وہ چیز جہازوں کے ہینگرز میں، شپس کے اندر، شپس میں کراچی کے اندر وہاں پہ پورٹ پہ کھڑے ہیں جہاز جو کہ گندم لائے ہیں۔ اس طرح ہماری امپورٹڈ گندم جو ہے، خیبر پختونخوا کی بھی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں امپورٹڈ گندم لوگ پسند نہیں کرتے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور ہمارے اوپر جن لوگوں کی گندم ہم نہیں خرید سکتے، جس سے، کیونکہ ہم نے ایک ایپ بنایا ہے، اس ایپ کے اندر جو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پر ہم وہاں
ان 22 سینٹرز پہ ہم گندم خرید رہے ہیں. 22 میں سے 6 سینٹر جو ہیں وہ جو ہمارے سرد علاقے ہیں اس میں تھے. وہ ہماری 7 مئی سے جو ہم نے خریداری کا عمل شروع کیا ہے پروکیورمنٹ کا. ابھی وہ دوسرے لوگ جو ہیں ان سے ہم 20 تاریخ سے یہ عمل جو ہمارے وہ علاقے جہاں پہ گندم جو ہے وہ لیٹ آتی ہے تو وہ ہم نے دیر سے 20 تاریخ سے 20 مئی سے اس کو شروع کر رہے ہیں. اب بعض اوقات لوگ ہمارے خلاف افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں جب جن سے گندم نہیں خریدی جاتی یا جن کی کوالٹی خراب ہوتی ہے یا جن کی کوالٹی پہ سوالات ہوتے ہیں وہاں پہ جو ایس او پی پہ پورا نہیں ہوتے وہ گندم نہیں خریدتے تو وہ مختلف قسم کے پھر اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم نے یہ ساری چیز کے اندر عمران خان کا ویژن جو ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو, خوشحال کسان جو ہے وہ خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے, تو اسی بنیاد پر ہم نے یہ سارا عمل شروع کیا تھا. اس وقت ہم 27,000 سے زیادہ میٹرک ٹن سے گندم خرید چکے ہیں اور اس میں 10,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ ابھی جو ہمارے پاس باہر سے گندم آ رہی ہے وہ ہم خرید رہے ہیں. ہمارے ہاں تو اتنی زیادہ کپت کی صلاحیت کے پی میں تو ایک خاص قسم کی ضروریات ہوتی ہیں, نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمیں فنڈز بھی نہیں دیے جا رہے کہ ہم اس پہ کسی بھی ڈیولپمنٹل کام یا گندم کی خریداری کے لیے. گندم کی خریداری جو ہے نا یہ دنیا میں جنگیں جو ہوتی ہیں یہ گندم یعنی خوراک اور پانی پہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. اور یہ جو ہم اپنی سٹوریج میں یہ گندم رکھ رہے ہیں یہ اس لیے نہیں رکھی جاتی کہ کوئی اس پہ کاروبار کرے گا, یہ اس لیے رکھی جاتی ہے سٹوریجز کے اندر کہ یہ ہماری جب ضروریات ہوں گی, جب ہمیں کوئی نیچرل کیلیمٹی آئے گی, جنگی صورتحال پیدا ہوگی یا اس طرح کی دوسری کوئی قحط کے مواقع پہ دنیا میں کی تاریخ میں, یہ اس لیے یہ جو سٹوریج جو ہوتے ہیں 1942 میں جب انڈیا میں قحط آیا تھا بنگلہ دیش کے علاقے میں اس سے 30 لاکھ لوگ مرے تھے. اور اس کے بعد پاکستان کے اندر پراپرلی یہ اس وقت جو انڈیا تھا تو فوڈ ڈپارٹمنٹ وجود میں آیا تھا, یعنی پراپرلی فوڈ کو ڈپارٹمنٹ کا درجہ دیا گیا تھا. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسان ماں کی پیٹ میں بھی بچے کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ہم نے اسی لیے خود گندم خریدنے کا فیصلہ کیا. اور میں ذرا آپ کو بتاتا چاہوں, جب ہم گندم خریدتے ہیں پاسکو سے